اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آپ بنا دوائی کے، بنا ایکسرسائز کے اپنے آپ میں طاقت چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، فرحت چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسلام وہ بہترین ضابطہ حیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنے زندگی کے تمام مسائل کا، مصائب کا، امراض کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا، دردوں کا، غموں کا حل جانتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور آج یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے، اگر کوئی افراد پریشان ہیں تو مسلمان ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع اسی بات کو لے کے ہے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں ان گنت بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، دکھ اور درد آ گئے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم بنا دوائی کے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، فزیکلی بھی، سائیکلوجیکلی بھی اور اسپریچول بھی، جس میں ہماری جسمانی، روحانی اور نفسانی وہ ساری کی ساری نیڈز پوری ہو سکیں، جس کو لے کے آج ہر گھر، ہر فرد، ہر علاقہ پریشان ہے۔ صحت کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی بات جس کو سمجھنا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں A to Z انفارمیشن دی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور انسان نے واپس مٹی میں جانا ہے۔ مٹی ہماری ابتدا ہے اور مٹی ہماری انتہا ہے۔ اب اس ابتدا اور انتہا کا جو بٹوین ہے، جس کو لائف کہتے ہیں، جس کو زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو مٹی کے اندر رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اس نے مٹی میں واپس لوٹنا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول جو ہمیں جاننا ہے وہ مٹی ہے۔ ہماری اصل مٹی ہے، ہماری فطرت مٹی ہے، ہماری جبلت مٹی ہے۔ مٹی کو دو طرح سے جاننا ہے۔ سب سے پہلے کچھ خوبیاں تھیں مٹی کے اندر جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر آ جائیں۔ مٹی کا سب سے پہلا کام صرف دینا ہے، صرف دینا ہے، صرف دینا ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم صرف دینے والے ہوں۔ قرآن میں ہمارے ایک دشمن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الشیطان عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، شیطان آگ ہے اور آدم مٹی ہے، اور مٹی کا سب سے پہلا کام صرف دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آپ بنا دوائی کے، بنا ایکسرسائز کے اپنے آپ میں طاقت چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، فرحت چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں، تو دینا شروع کر دیں، صرف دینا شروع کر دیں۔ اور کیا دینا ہے؟ آپ کے پاس جو جو سکلز ہیں، جو جو صلاحیت ہیں، جو جو انرجیز ہیں، وہ آپ اللہ کے لیے دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں نیوٹن جو تھا وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ نیوٹن کا تھرڈ لاء کیا ہے؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن، ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو آپ کرو گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ریوارڈ ملنا ہے۔ صحت چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات دینا سیکھو۔ مٹی کا کام دینا ہے اور آگ کا کام لینا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ ہماری انٹینشن آج دینے والی نہیں ہے، ہم صرف لینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، جیسے آگ لینا چاہتی ہے۔ قیامت والے دن بھی آ کے گی حل میں مزید، اللہ اور لا اور لا اور لا۔ میرے محترم بھائیوں، جب سے مٹی بنی ہے وہ صرف دیے جا رہی ہے۔ کھیتوں میں دیکھو، اجناس کی صورت میں، گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، مکئی کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، وہ صرف دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے۔ جس دن ہم اپنے اصل فطرت پہ آ گئے، اپنی جبلت پہ آ گئے، اپنے دینے پہ آ گئے،
اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری انٹینشن دینے والی نہیں رہی، لینے والی بن گئی۔ اور جب ہم لینے والے ہوں گے تو ہمارے اندر ایک اگریشن آئے گا، ایک ہوس آئے گی، ایک لالچ آئے گا جو ہمیں ہماری جبلت سے، ہماری فطرت سے، ہماری اصل سے دور کر دے گا۔ اور آج ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم نے دینا چھوڑ دیا، اور ہم سب نے پورے کے پورے جو ہماری یہاں سے انٹینشن ہے وہ پوری کی پوری صرف لینے والی ہو گئی۔ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک بہت آسان سا طریقہ ہے، جو چیز آپ اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ عزت چاہتے ہو تو عزت دینا شروع کر دو، دولت چاہتے ہو تو دولت بانٹنا شروع کر دو، اگر صحت چاہتے ہو تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہ بات پریکٹیکلی کر کے دیکھی۔ آپ جتنا صحت کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے جاؤ گے واللہ وہ آپ کی صحت کو اتنا بڑھاتا جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس دن ہم نے دینا شروع کر دیا، چاہے وہ مٹیریل ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ میرے سکلز ہیں، میرے محترم بھائیوں بہنوں، جو کچھ آپ دیں گے وہ آپ کو ملٹیپل ہو کے ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خوبصورت دین ہمیں اس قرآن کی صورت میں اور وحی کی صورت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اس میں یہی پیغام ہے، دینا سیکھو۔ جو اس کے اوپر آ جائے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ صحت کو پالے گا، تندرستی کو پالے گا، توانائی کو پالے گا۔ اور جس نے اپنا فوکس لینا رکھا، میرے محترم بھائیوں، یہ جو برین ہے یہ یا پروڈیوس کرتا ہے یا ریسیو کرتا ہے۔ اب ہمارا رب چاہتا ہے اس میں پروڈکشن ہو، اور پروڈکٹیو یہ کب ہوگا؟ جب ہماری صلاحیت دینے والی ہوگی، اور جب ہماری ساری کی ساری انرجیز لینے کی طرف فوکس ہو جائیں گی تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے گھروں میں بیماری کیوں ہے؟ ہمارے معاشروں میں بیماری کیوں ہے؟ ہمارے علاقوں میں بیماری کیوں ہے؟ جبکہ ہر چیز 50 سال پیچھے جاؤ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی ساری چیزیں ہائیجینک ہیں۔ آپ کی ڈائٹ اچھی سے اچھی ہے، آپ کی فوڈ اچھی سے اچھی ہے، آپ کی میڈیسن اچھی سے اچھی ہے، آپ کی پیتھالوجی لیب 50 سال پہلے والی لیبس اور آج کی لیبس میں کتنا ڈفرینس ہے، لیکن اس کے باوجود بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے یہ بہت بڑا اصول ہے، دینا سیکھیے۔ جتنا آپ دیتے جائیں گے اتنا آپ پاتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے مٹی کی اس فطرت کو، اس جبلت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک جو کچے اور پکے مکانوں میں بستے ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔